انسانوں کے نام افزار ریحان۔ SCO سمٹ میں جے شنکر کی آمد۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں سربراہی اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوا ہے، جس میں 10 رکن ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود نے شرکت کی ہے۔ پاکستان نے اس سلسلے میں سیکورٹی کا بھرپور اہتمام کر رکھا تھا۔ تعلیمی ادارے اور مارکیٹیں ہی بند نہ تھیں، سیاسی سرگرمیوں کی بھی گنجائش نہ تھی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دنوں اسلام آباد میں ایک طرح کا مارشل لا نافذ تھا تاکہ یہاں سے عالمی میڈیا کے لیے کوئی بھی ناخوشگوار خبر نہ بن سکے۔ PTI نے ابتداً اس نوع کا اعلان کیا کہ وہ 15 اکتوبر کو یہاں احتجاجی مارچ کریں گے، مگر صورتحال کی سنگینی کو سمجھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ سفارتی لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ پاکستان کی میزبانی میں SCO کی کامیاب سمٹ منعقد ہوئی ہے، جس میں چین، روس، انڈیا اور ایران کے علاوہ سینٹرل ایشیا کے دیگر 6 ممالک کی قیادتیں شریک ہوئی ہیں۔ بالخصوص ہندوستان سے 9 برس قبل سشما سوراج جی تشریف لائی تھی۔ اتنے طویل عرصے بعد فارن منسٹر جے شنکر ادھر پدھارے ہیں۔ ہماری نظر میں جنہیں ہمارے وزیر خارجہ کو ایئرپورٹ پر خود ریسیو کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ٹیررزم کے خلاف جدوجہد سے لے کر SCO ممالک میں باہمی تجارت اور ہمہ پہلو تعمیر و ترقی کے منصوبوں پر گفت و شنید ہوئی۔ یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اسے ایک تاریخی اقدام قرار دے رہے ہیں۔ درویش کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مصنوعی لفاظی کی بجائے کسی بھی ایشو کی اصلیت سامنے لائے۔ اس حوالے سے SCO کی اسلام آباد میں منعقدہ سمٹ کوئی بھی ٹھوس اقدام اٹھانے یا کوئی بریک تھرو دلانے میں ناکام رہی ہے۔ کہنے کو یہ سمٹ تھی، مگر اس میں چینی صدر شی، روسی صدر پوٹن تو رہے ایک طرف، انڈین پرائم منسٹر مودی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بھی خود شریک ہونا پسند نہیں فرمایا، اپنے وفود بھیجنے پر اکتفا کیا۔ حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے اپنا سارا غصہ دوسروں کی بجائے حسب سابق انڈین پرائم منسٹر پر نکالتے ہوئے کہا کہ مودی میں اعتماد نہیں ہے کہ وہ خود پاکستان آئیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جب تک کشمیر کی بنیادی حیثیت 2019 سے پہلے والی پوزیشن میں واپس نہیں آتی، ہم بھارت سے کسی ایشو پر بات نہیں کریں گے۔ ان کے برعکس حکمران مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نسبتاً بڑوں والی مدبرانہ گفتگو کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈین صحافی محترمہ برکھا دت سے گفتگو کرتے ہوئے 3 مرتبہ منتخب سابق پرائم منسٹر نواز شریف نے محبت بھرے اسلوب میں کہا کہ اگر انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی خود پاکستان تشریف لاتے تو یہ بہت بہتر ہوتا، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا موقع ملنا بہت دور نہیں جب وہ اور ہم اکٹھے بیٹھ کر بات چیت کر سکیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس پاکستان اور بھارت کو باہمی تعلقات بہتر بنانے کا بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ میں تو شروع دن سے ہی پاک بھارت تعلقات کی بہتری کا متمنی رہا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ اس وقت یہ تعلقات اچھے نہیں۔ انڈین صحافی برکھا دت کے مطابق اپنے انٹرویو میں نواز شریف نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان کی جانب سے لاہور ڈکلیریشن کی خلاف ورزیاں ہوئی تھیں، جو لاہور میں ان کے اور انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کے درمیان طے پایا تھا۔ یہ نواز شریف ہی تھے جو 2014 میں نریندر مودی کے پرائم منسٹر منتخب ہونے پر انڈیا گئے تھے اور ان کی تیسری جیت پر انہوں نے مبارکباد کا پیغام بھی بھجوایا تھا۔ انہی کے دور میں مودی لاہور بھی آئے تھے۔ آج ہی درویش نے اپنے ایک اہم وفاقی وزیر سے جب یہ کہا پاک انڈیا منافعت ختم کرنے اور اسے دوستی میں بدلنے کے لیے اپنا مثبت رول کیوں ادا نہیں کرتے، تو وہ جھٹ سے بولے کہ بڑے میاں صاحب یہ رول بطریق احسن ادا کر رہے ہیں، پھر چھوٹے میاں نے کس کے کہنے پر انہیں خراب کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ایک قومی قائد اور منجھے ہوئے سیاستدان کی حیثیت سے نواز شریف ہمیشہ خطے کے 2 ارب انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنے تفکرات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اصل طاقتور جو ہماری خارجہ پالیسی کے معمار ہیں، اس کجی کو درست کرنے کا اختیار جن کے مضبوط ہاتھوں میں ہے، ان کے ساتھ اس ایشو پر محبت و احترام کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے مکالمہ کیا جائے کہ پاکستان کا مستقل قومی مفاد بھارت دوستی میں ہے، نہ کہ دشمنی میں۔ پچھلی 7 دہائیوں سے کشمیر ایشو جو بھی رہا ہے، اب اس میں جان نہیں رہی اور تو اور ہماری پوری مسلم امہ میں بھی اس کی حمایت نہیں ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک بھی اس ایشو پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ اس لیے ہماری خارجہ پالیسی میں اب خالص پاکستان کے معاشی و تجارتی مفادات کو اولویت حاصل ہونی چاہیے۔ پاک ہند تعلقات کی خرابی کا سارا ملبہ جن پر ڈال دیا جاتا ہے وہ اتنے بھی کن دین نہیں ہیں، بلکہ کئی معاملات کو وہ ہمارے موقع پرست اقتدار کے لالچی و حریص کئی لیڈروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک طاقتور شخصیت نے کہا تھا اس وقت پاک بھارت تجارتی تعلقات کی بحالی کا پلڑا پاکستان کے حق میں ہے۔ یہ بھی کہا کہ آج کے دور میں ممالک انفرادی طور پر نہیں بلکہ علاقائی طور پر باہم مل کر ترقی کر سکتے ہیں۔ پاک ہند تعلقات کے حوالے سے جو سروے کروایا گیا تھا، کتنی خوشگوار تبدیلی ہے کہ پنجاب جسے دیگر صوبوں کے برعکس ہمیشہ مخالفت میں پیش
دکھایا جاتا رہا ہے۔ سروے میں واضح ہوا کہ پنجاب کے نوجوانوں کی بھاری میجارٹی انڈیا سے بہترین تعلقات استوار دیکھنا چاہتی ہے۔ آج کی دنیا دہشت گردی کو بطور ہتھیار استعمال قبول کرنے کے لیے قطعی آمادہ و تیار نہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں ہونے والی تقاریر سے اس حقیقت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر ملک کا سارا زور معاشی طاقت بننے اور باہمی تعلقات کو تجارتی بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔ اس سلسلے میں یورپین یونین کی مثالیں تو دی جاتی ہیں، لیکن مغربی جمہوری اقوام نے بالفعل جو اقدامات اٹھائے ہیں انہیں بطور مثال اپنایا نہیں جا رہا۔ ہمارے تجزیہ کاروں میں ایسے دانشوروں کی کمی نہیں جو ایس سی او کو امریکی مخالفت میں نیٹو کے ہم پلہ لا کھڑے کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں ایسی تعلی باعث اعتراض کرنا چاہیے۔ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح علاقائی تعاون کی اپروچ ابھری ہے، ایس سی او کے مقاصد کو بھی اسی تناظر میں سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ بالخصوص ممبر ممالک کے باہمی تنازعات کو زیر بحث لانے کی بجائے ساری توگودو تجارتی و معاشی تعلقات کو بڑھاوا دینے پر صرف کرنی ہوگی، جنہیں کسی بھی علاقائی تنازع کا اسیر یا یرغمالی نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان کو تنازعات کے باوجود انڈیا چائنا تجارتی حجم سے سبق سیکھتے ہوئے سارک کی بحالی کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔